وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، قُلْ، اے محبوب آپ فرمائیے، اصلاح لہم خیر، یتیموں کا بھلا چاہنا بہتر ہے۔ سوال یہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے مال کھانے کی اجازت نہیں، تو مسلمانوں نے یتیم کے مال الگ کر دیے، اور پھر کیا ہوتا، یتیم کے مال سے یتیم کے لیے کھانا الگ پکتا۔ اب یتیم کے لیے جو کھانا پکتا کبھی زیادہ پک جاتا کبھی کم پک جاتا، زیادہ پک جائے تو وہ بچ جاتا، اب بچ جاتا تو وہ اس مال کو نہ کھا سکتے کہ بھئی یتیم کا یہ مال ہے، اور الگ پکانے میں یتیم کا مال زیادہ لگتا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ملا لیں، اور اگر ہمارے گھر میں 6 افراد ہیں اور ایک یتیم کی پرورش ہم کر رہے ہیں اور یتیم کا مال بھی ہے، اور ہم یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکا رہے ہیں، افضل تو یہی ہے کہ ہم اپنے مال سے یتیم کی خدمت کریں، لیکن ایسا نہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو یتیم کے مال سے اس کا کھانا پکانا ہے۔ تو شریعت نے یہ اصول مقرر کیا کہ اب اندازہ لگاؤ کہ 7 افراد کے کھانا پکانے میں کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں، مثلا 70 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو 10 روپے یتیم کے مال سے لے لیے جائیں۔ اب ہوگا کیا، ہو سکتا ہے یتیم نے 12 روپے کا کھایا ہو یا 8 روپے کا کھایا ہو، کہ یہ ملانا تمہارے لیے جائز ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اس مقصد کے لیے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ تمہارا یہاں ملانا یتیم کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے، یتیم کا مال کھانے کے لیے نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم پر لازم کرتا کہ یتیم کا نقصان بھی نہ ہو اور یتیم کا کھانا الگ بھی پکے، اور تم اندازہ کرنے میں بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، آسانی فرما دی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ضرور مومنہ کنیز، مشرکہ مالدار آزاد عورت سے بہتر ہے کہ وہ مومن ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرکہ مالدار آزاد عورت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ یہاں سے ایک اصول قرآن نے مقرر کیا کہ نکاح کرنے میں مال کو، عزت کو نہ دیکھو، نکاح کرنے میں دینداری دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کامیاب وہی ہے جو دینداری کی خاطر نکاح کرے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرواؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لائیں۔ ایمان لے آئیں تو اور بات ہے، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ضرور غلام مومن جو غریب ہے وہ بہتر ہے اس مشرک آزاد مالدار سے کہ جو ایمان سے محروم ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے، یعنی جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے وہ کتنا مالدار بھی ہو، اپنی بیٹی اس کے یہاں مت دو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَالْمَغْفِرَةِ، اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں، غور کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جسے انگلش میں مینسس کہتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا اذن، وہ ناپاکی ہے،
فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس اے شوہروں اپنی بیویوں سے ان اوقات میں قربت نہ کرو، صحبت نہ کرو، ولا تقربوہن، اور ان سے قربت نہ کرو، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے قریب جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، توابین کے معنی خوب توبہ کرنے والے، یحب کے معنی پسند فرماتا ہے، رب العالمین توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ستھرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور نیکیاں اپنے لیے آگے بھیجو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور ڈرنے کے لیے تصور پیدا کر لو اور جان لو بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ۔ اس کی معنی یہ ہے کہ قسم نہ کھا لو کہ میں نیکی نہیں کروں گا، پھر کہا جائے نیکی کرو تو کہتے ہیں جی میں نے قسم کھا لی، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ کہیں تم قسم کھا لو تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے، اور جب کہا جائے کہ تم صلح کروا دو تم کہتے ہو جی ہم نے قسم کھا لی۔ ایسا مت کرو۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، تو نماز اسے پڑھنی پڑے گی۔ قسم کھا لی کہ فلاں سے میں بات نہیں کروں گا، اور شرعی طور پر اس سے بات چیت کا بند کرنا اگر حرام ہے، یعنی بغیر کسی شرعی مجبوری کے اگر اس نے یہ قسم کھا لی ہے تو اب اس سے بات چیت شروع کرنی ہوگی کہ مسلمان سے 3 دن تک قطع تعلق ہی کرنا یہ منع کیا گیا، اور پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ قسم کا کفارہ 7ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لغو قسمیں اسے کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے ماضی کے متعلق سوال کیا کہ بھی کل فلاں آپ کو نظر آیا تھا، تو آپ نے کہا نہیں، اس نے کہا جھوٹ مت بولو، تو آپ نے کہا خدا کی قسم وہ مجھے کل نہیں ملا۔ اب پھر آپ گھر پہ گئے اور اچانک یاد آیا کہ ارے وہ مجھے وہاں نظر تو آیا تھا، میں تو بھول گیا۔ تو یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھائی، بلکہ ہوا کیا، وہ جب قسم کھا رہا تھا تو اس کا گمان یہ تھا کہ واقعی وہ مجھے نہیں ملا، تو اسے لغو قسم کہتے ہیں، جس پر پکڑ نہیں ہے، جس پر کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ اس قسم کے احکام یہ ہیں کہ یا تو پاسٹ ٹینس کی ہو یا پریزنٹ ٹینس کی ہو، ماضی کی ہو یا حال کی ہو۔ میں یہ نہیں کرتا یا میں نے یہ نہیں کیا، اگر اس نے کہا جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو پھر اسے گناہ ملے گا لیکن کفارہ نہیں ہے، اور اگر غلطی میں ایسا کہہ دیا اور بعد میں یاد آیا کہ مجھ سے تو غلط نکل گیا تو اس پر کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پکڑ فرمائے گا جو تمہارے دل نے جان بوجھ کر اس کا ارادہ کیا، یعنی جو جان بوجھ کر تم نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اس پر پکڑ ہوگی۔ اور مستقبل کی قسم پر کفارہ ہوتا ہے۔ کفارہ کس پر ہے؟ مستقبل کی قسم۔ مثلا کہا کہ میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، اور یہ کام کر لیا تو اب قسم کا کفارہ دینا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے
یا تو ایک غلام آزاد کرے، یہ طاقت نہ ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے۔ اگر یہ نہ کرنا چاہے تو 10 مسکینوں کو پہننے کے لیے جوڑا دے دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 مسکینوں کو، 10 غریبوں کو جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں، انہیں صدقہ فطر کی رقم دے دی جائے، 40-45 روپے، تو 400 روپے لے کر 10 افراد میں تقسیم کر دیے جائیں، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کھانا کھلائیں گے تو 2 ٹائم کا دینا ہوگا، اور اگر رقم دیں گے تو 40 روپے میں یوں سمجھیے 2 وقت کا کھانا ہو گیا، اور 10 مسکینوں کو 40-40 روپے دیں گے، اور اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر ایک ہی مسکین کو 400 روپے دے دیے تو قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ 10 مسکینوں کو 40-40 روپے دینے ہیں۔ یہ 10 کا فگر، یہ 10 کی تعداد چونکہ 7ویں پارے میں قرآن نے بیان کی، تو ہم اس تعداد میں کمی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے 10 دن تک ایک ہی غریب کو 40-40 روپے دیتا رہے، تب بھی جائز ہے، یا ایک ہی دن میں 10 غریبوں کو 40-40 روپے دے دے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے، حلم والا ہے۔ رب العالمین بندوں کی گناہوں پر پکڑ نہیں فرماتا، انہیں ڈھیل دیتا ہے۔